بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم تجوید سٹارٹ کر رہے ہیں، تو تجوید کا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب ہم تجوید سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ ہماری نماز ہوگی، کوئی بھی عربی عبارات ہیں تو وہ آپ کو تجوید ہی کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں۔ تجوید کا مطلب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ آدمی کی آواز بہت اچھی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ کو ان کے مخارج سے ادا کریں۔ اب دیکھیں، تجوید اگر کسی بندے کی ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو وہ بظاہر چھوٹی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کر یہاں سمجھاتا ہوں۔ جیسے سورہ ضحیٰ میں یہ پارہ 30 ہے، اما پارہ، اور اس کی سورہ ضحیٰ اس میں ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی بندے کی تجوید صحیح نہیں ہے، ٹھیک تجوید، وہ مخارج سے حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اس وعد کو وہ اس طرح پڑھتا ہے کہ دال محسوس ہو رہا ہے، وہ دال پڑھتا ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ ترجمہ اس کا پھر ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو کہاں ترجمہ فترضیٰ کا اور فترضیٰ کا ترجمہ پڑھیں گے آپ تو کیا ترجمہ بن جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں، بہت بڑی، تجوید صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح مثال ایک اور ہے کہ سورہ اخلاص دیکھو، ہم میں سے ہر ایک بندہ پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں لوگ، اور بچے کو یاد ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو یہ لفظ احد میں دیکھیں ہا کو اگر صحیح نہیں پڑھ رہا، وہ اس ہا کی جگہ وہ ہا ادا کر رہا ہے، ہا جو گول ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا آپ کو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا یہاں اقرار ہو رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اللہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے۔ تو اب کوئی اگر پڑھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو نعوذ باللہ یہاں ترجمہ بنے گا کہ کہہ دیجئے یا فرمائیے آپ کہ وہ اللہ بزدل ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے تجوید کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور تجوید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہے کہ مخارج کو، ہر حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تجوید کو اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ بچے یا جو چھوٹے بچے ہیں تو وہ ان کی تو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اگر تجوید کو اتنا مشکل بنا کر پیش کریں گے تو ان کے لیے بھی بہت ساری پرابلم ہوگی۔ اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ میں دوران کلاس آپ کو بہت مختصر سوال اور جواب کی صورت میں تجوید پڑھاؤں، تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے اور اتنی تجوید آپ کو آ جائے کہ آپ ہر ایک حروف کو اس کے مخارج سے ادا کر سکیں، حروف کی پہچان ہو آپ کو، اور حروف مدہ، حروف لین، اس طرح مد وغیرہ ہے، اور غنہ، بنیادی چیزیں جو تجوید کی ہیں
وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے سارے سکھاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں ہم تجوید کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔